السلام علیکم پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے حفظ و امان میں ہیں، گرمی سے بچے رہیں اور اپنا اسکول کا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ تو بیٹا یاد ہے نا کہ کل ہم لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو سبق ہے وہ شروع کیا تھا، باب نمبر 6 کا سبق نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ کل ہم نے کیے تھے یہ دونوں شارٹ کوسچنز، حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف کیا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دو خوبیاں تین تھیں، ہم نے 2 کرنی تھیں۔ اچھا جی، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تفصیلی سوال الف۔ تفصیلی سوال الف ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں، اور یہ ہے جناب پیج نمبر 71 کے اوپر۔ یہ سب سے اینڈ میں سے یہ شروع ہوتا ہے معجزات۔ سب سے پہلے تو جو لفظ معجزات ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور لیکن وہ پھر بھی ہو جائے اور اس سے دیکھ کر عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ اور زیادہ تر جو یہ معجزات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے کروائے، اور ایسے کام کروائے جن کو دیکھ کر عقل جو ہے وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی انسان کی سمجھ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی ایک سٹک تھی جس کو ہم لوگ عصا کہتے ہیں، وہ ان کے معجزات ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ ہم اس کی پڑھیں گے اب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، یعنی کہ ایسے کام وہ کرتے تھے جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی۔ سب سے پہلا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد، یہ دونوں لوہا اور فولاد جو ہے نا یہ دونوں میٹلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت لوہے کی چیزیں، آپ کو پتہ ہے یہ بنی ہوئی کتنی ہارڈ ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام لوہے اور فولاد دونوں میٹلز کو ہاتھ میں لیتے تھے نا، تو یہ بالکل موم کی طرح جو ہیں یہ میٹلز نرم ہو جاتی تھیں۔ پیج نمبر 72 پہ آ جائیں اب۔ سخت مشقت یعنی کہ سخت محنت اور آلات کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نرم لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے، یعنی کہ جو کام بہت مشینوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ السلام اس کو ہاتھ سے ہی آپ کر لیتے تھے، اور زیادہ محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ زرہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب نیزوں اور تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی نا، تو تلوار کو روکنے کے لیے جو ایک گول امبریلا ٹائپ کی ایک ہینڈل سا لوگوں نے پکڑا ہوتا تھا نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار کے حملے سے، اس کو زرہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم یعنی کہ دلکش نہایت میٹھی آواز عطا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے، وہ جو آسمانی کتاب آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان فرماتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے، تو انسان، پرندے، پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تلاوت اور حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے یا زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے تو آپ اکیلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ پرندے اور پہاڑ۔ پرندوں کا تو چلو ٹھیک ہے مان لیا، یہ بھی معجزہ ہے کہ پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تلاوت اور حمد و ثنا میں شریک ہوتے تھے۔ تو یہ تفصیلی سوال الف یہاں تک ہے بیٹا، یہ آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے۔ آپ کی نوٹ بکس جو ہیں وہ ویکیشنز میں چیک ہوں گی، تو یہ کام آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے یاد سے، اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔